بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مومنین کرام، آج شب ہے 20 جمادی الثانی کی۔ آج کی شب نزول ہے سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا۔ تو آج کی شب کے حوالے سے میں سب سے پہلے تمام مومنین اور بالخصوص اپنے 12ویں آقا مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کی شب کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج سیدہ کی آمد پر میں جشن کی مجلس تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کی نظر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شان کے حوالے سے ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں۔ شعر اس طرح سے ہے کہ فاطمہ کے واسطے اٹھتے تھے رسول، محترم اسی لیے کہلاتی ہیں بیٹیاں۔ تو چلیں آج کی جشن کی مجلس شروع کر لیتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. سے قدر اللہ نے اتارا، جو پیغمبر کی عظیم دختر ہے اور اکلوتی بیٹی، جس کا شوہر سرتاج اوصیاء ہے، سرتاج اولیاء ہے، جس کا شوہر فخر سلیمان ہے، جس کا شوہر ابو الائمہ ہے، جس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں جوانوں کے، جس کے بیٹوں نے شہادت دے کر دین اسلام کو سرخ کیا، جس کی بیٹیوں نے دین اسلام کو زندہ جاوید بنا دیا، جس کی نسل آج بھی باقی ہے، وہ بھی جس کا بیٹا آج زمانے کا بادشاہ اور آخری تاجدار ہے، وہ بھی جس کے گھر پر فرشتے بے اذن داخل نہیں ہوتے، وہ شہزادی کہ جس کے گھر کے دروازے پر جبریل بھی رک کر اذن لیا کرتے تھے، وہ بھی کہ جس کا گھر خالص کچی مٹی سے بنا تھا لیکن رحمت نے اس گھر کو گھیرا ہوا تھا، وہ بھی جس کے گھر پر سخاوت کا خاتمہ ہوا، وہ بھی جس کے گھر پہ عدالت کا خاتمہ، وہ بھی جس کے گھر پر رسالت کا خاتمہ ہوا، وہ بھی جس کے گھر پر امامت کا خاتمہ، وہ بھی جس کے گھر پہ عبادت کا خاتمہ ہوا، وہ بھی جس کے گھر پر توحید آ کر ٹھہر گئی اور پھر توحید نے گھر نہیں بدلا۔ بہت مختصر سی عمر پائی، 18 برس کی عمر پائی، 9 برس اپنے بابا کے گھر میں گزارے، 9 برس اپنے شریک حیات مولا کائنات کے گھر میں گزارے۔ وہ زندگی بھی شاکار تھی کہ جب آپ بحیثیت ایک بیٹی کے دنیا کو درس دے رہی تھی، اور پھر وہ زندگی بھی شاکار ہے جس میں آپ دنیا کی ماؤں کو یہ سکھا رہی تھیں کہ ماں کیسی ہوتی ہے۔ یہ بات ختم ہوئی شہزادی کونین پر کہ جس کی تعظیم کے لیے صرف یہ کہ رسول اللہ اٹھ رہے تھے بلکہ رسالت اٹھ رہی۔ تمام مورخین نے لکھا کہ جب آپ تشریف لاتی تھیں تو رسول اللہ تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے بعد بیٹی کے دونوں ہاتھوں کو بوسے دیتے تھے، لیکن ترمذی شریف نے اس روایت کو کامل کر کے لکھا کہ صرف یہ نہیں کہ تعظیم کے لیے اٹھتے تھے بلکہ ترمذی نے تو عجیب و غریب روایت کو کامل کر کے لکھا کہ جب تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ اپنی نشست کو چھوڑ دیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور بیٹی کے دونوں ہاتھوں کو بوسے دیتے تھے، لیکن ترمذی نے لکھا کہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے پیغمبر اس جگہ بیٹی کو بٹھا دیتے تھے اور خود کھڑے رہتے تھے، جتنی دیر بیٹی بیٹھی رہتی تھی خود کھڑے رہتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ جاتے تھے بیٹی کے پاس تو بیٹی تعظیم کے لیے اٹھ جاتی تھی۔ گویا دونوں رخوں سے دنیا کو ایک درس دیا، ایک سبق دیا، باپ نے بھی اور بیٹی نے بھی۔ بیٹی کی تعظیم شاید اس لیے ضروری تھا اور حکم الہی کے مطابق پیغمبر عمل کر رہے تھے کہ عرب نے بیٹیوں کی بڑی توہین کی تھی، عرب عورتوں کی قدر نہیں جانتے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ عرب فخر کرتے تھے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، اس لیے بیٹی کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ پیغمبر نے عربوں کو تو سکھایا، زمانے کو بتایا کہ بیٹی ہوتی کیا ہے، بیٹی کا احترام کیا ہے، بیٹی کی قدر کیا ہے، اور شاید اللہ نے یہ چاہا کہ حقوق نسواں اگر بلند کیے جائیں تو مریم کے بعد ضروری ہے کہ اس معراج پہ جا کے سمجھایا جائے کہ بیٹی ہوتی کیا ہے، کہ آخری پیغمبر کی نسل ہی جاری ہو جائے بیٹی کے ذریعے۔ یہ بہت بڑا فخر ہے، بہت بڑا فخر، اور یہ ابھی کسی تقریر میں نے عرض کیا اور اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جناب خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا
اور موسیٰ خضر کے اس علم پر حیران ہوئے، اور جب موسیٰ نے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا، تو انہوں نے کہا یہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو اذیت دینے والا تھا، تکلیفیں پہنچاتا، ماں باپ اس کے بہت نیک، پرہیزگار اور متقی ہیں، میں نے اس بیٹے کو مار ڈالا تاکہ ان کو اذیت نہ پہنچائے۔ یہ ہے قرآنی آیات کا قصہ، صرف روایت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کی آیات سمجھانے کے لیے علم تفسیر رکھا گیا، ضروری تھا کہ تفسیر کو پیغمبر ہی بیان کریں۔ تفسیر کی بنیاد پیغمبر نے رکھی ہے، آپ ہی تفسیر کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات نے آیات کی تفسیر کی، یعنی آیات قرآنی چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ بشر کو سمجھانا تھا کہ مکمل طریقے سے سمجھایا جائے۔ تو آیت تو یہیں رک گئی کہ خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا اس لیے کہ وہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچانے والا تھا، لیکن تفسیر تو معصوم بتائے گا، اور پوچھنے والا یہ پوچھے گا، اس لیے کہ پہلو یہ ہے اس میں کہ ابھی تو بچہ بڑا ہی نہیں، اس نے تو خطا کی ہی نہیں، اور خضر نے پہلے ہی اسے مار ڈالا، لیکن خضر نے اپنی مرضی سے تو نہیں مارا، اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، تو کام تو وہ اللہ کا ہے، پیغمبر تو کوئی کام کرتا ہی نہیں اپنی مرضی سے۔ اگر خضر نے اپنی مرضی سے کیا ہوتا تو اللہ اس کو قرآنی آیات کیوں بنا دیتا؟ وہ کلام پاک کا سورہ کہف کیوں بن جاتا، اور اس میں یہ واقعہ بیان کیوں ہوتا؟ تو حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ پوچھنے والے نے سوال یہ نہیں کیا کہ بچے نے ابھی خطا نہیں کی، نہ، بہت ذہین ہے راوی نے یہ کہا کہ ماں باپ سے تو ان کا بیٹا چھن گیا، ان کو کیا ملا، انہیں کیا پتا، بیٹا تو ان کا مر گیا، اکلوتا بیٹا۔ تو امام مسکرائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے بعد ان ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی، اللہ نے پھر ان ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی سے بنی اسرائیل کے 70,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ وہ قصہ تاریخ میں کہیں گم ہو گیا کہ ایک بیٹی ایک بیٹے کے بدلے میں اتنا وزن رکھتی ہے کہ جس کی نسل میں 70,000 انبیاء آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ رکھا ہی اس لیے گیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اگر ایک بیٹی سے نبوت جاری ہو سکتی ہے تو دوسری بیٹی سے امامت جاری ہو۔ دیکھیے، امامت ورثے میں نانا کی طرف سے رسالت کے علوم مل رہے ہیں، اور دادیال کی طرف سے ابو طالب کے علم کا پورا سرچشمہ، اور پھر امامت کا وہ سرچشمہ کہ جہاں میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ بات پیغمبر نے بیان کر دی، اور میں کہا کرتا ہوں کہ پرانی مثالیں اللہ نے اسی لیے رکھی ہیں تاکہ آل محمد کو زمانے کو سمجھایا جاتا۔ یہ جتنے قصے کہانیاں پیغمبروں کے ہیں اور جو کچھ قرآن میں آدم سے عیسیٰ تک سب بیان ہوا، یہ تمہید ہے فضائل آل محمد کی، تاکہ کہیں پر کوئی انکار نہ کر سکے، منکر نہ ہو جائے، اور یہ نہ کہے کہ ہماری عقل میں یہ باتیں نہیں آتی۔ اس لیے اللہ نے قرآن پہلے اتار کے اس میں انبیاء کے قصے سنائے۔ آسمانی کتابیں کیا قصے کہانی کی کتاب ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ حالات آل محمد زمانے کے سامنے پیش کرنے تھے، اس لیے اتنے قصے اللہ نے سنائے کہ ہر واقعے پر جہاں پر اعتراض ہو دلیل مل جائے، اور دلیل دے دی جائے کہ دیکھیے اللہ کے امکان میں تھا، اللہ کے امکان سے کوئی بات باہر نہیں ہے کہ اگر مریم جیسی عظیم خاتون کو دنیا میں بھیج رہا ہے تو پہلے سے انتظام کر لیتا کہ ایک عظیم ترین صاحب عصمت معصوم ہستی کو پیدا کر دیتا کہ جو مریم کا شوہر بنے۔ کیا اس کے امکان میں نہیں تھا؟ صرف مریم کو بھیج دیا، لیکن مریم سے پہلے کسی کو نہیں بھیجا کہ جو ان کے شوہر بننے کے قابل ہوتا، معصوم ہوتا۔ نبی بھی ہو سکتا تھا، وہ نبی کا معصوم بیٹا بھی ہو سکتا تھا،
وہ رشتہ داروں میں ہو سکتا تھا. انبیاء موجود تھے, جناب زکریا موجود تھے پہلے سے آخر, بعد میں جناب زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا تو زکریا تو بہت بوڑھے تھے, پہلے ہی ان کو ایک بیٹا ایسا دے دیتا کہ جب مریم بڑی ہوتی تو مریم کی شادی زکریا کے بیٹے سے ہو جاتی. وہ بھی نبی تھے, بیٹا اور باپ دونوں نبی ہیں, تو وہاں نبی ہو جاتا تو کیا تھا. لیکن نہیں, مریم کو کنوارا رکھا, تنہا رکھا, تاکہ یہ کہے اللہ کہ مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ کوئی کفو ان کا موجود ہی نہیں, یعنی روئے زمین پر کوئی ایسا مرد ہی نہیں تھا کہ جو اتنی عظیم بی بی کا شوہر بن سکتا. تو مریم کو کنوارا رکھ کر یہ کہہ کر اللہ نے کہ روئے زمین پر کوئی مرد نہیں تھا کہ جو مریم کے شوہر کے لیے انتخاب ہوتا, یہ کہا اس لیے اللہ نے تاکہ یہ کہلوائے پیغمبر سے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کفو نہیں, زہرا کا کفو نہیں. اور پھر یہ ساری عظمتوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ انبیاء کی تعریف کرے یا انبیاء کے گھر کی بیویوں کی تعریف کرے, اس کے پیچھے مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ آخر میں وہ چاہتا ہے کہ خود اپنی تعریف کرے. وہاں کہا کہ مریم کے لیے کوئی روئے زمین پر ایسا مرد نہیں تھا جو ان کا شوہر بنتا, اور مریم کا کوئی کفو نہیں تھا روئے زمین پر. اور یہاں یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کفو نہیں تھا. یہ سب کچھ کہہ کر اپنی تعریف کی. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں کفو نہیں رکھتا,